تو کل وہ زمانہ تھا کہ غیر بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اور آج مسلمان ہو کے نہیں احترام کرتے۔ رکھ دو بھیا، لاگت ہے چاہیے پیسہ کو کام رکھو، پانی پی لیں، رکھ دو یہاں جگہ پیا کوئی پی لے، بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا۔ مسلمان کھانے میں آگے سما پیچھے۔ بتاتے 3 آدمی تھے سفر میں نکلے، ایک یہودی تھا، ایک عیسائی، ایک مسلمان، تینوں سفر میں نکلے۔ گھر سے روٹی لے کے چلے، راستہ خرچ ہو گیا، تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو ایسا بھوک لگی کہ چہرہ مرجھا گیا تینوں کا۔ تو کسی آدمی کو ترس آیا، آئیے حضرت تشریف لائیے، کسی کو ترس آیا تو کسی نے ایک پیالی کھیر دے دی۔ جب تینوں ایک پیالی کھیر پہن تو تینوں لے کے بیٹھے، کہیں یار کھیر یکے پیالی ہے اور کھائے والے 3 ملان، اگر تینوں ملا کھاوا جائے تو کوئی بھلا نہ ہوئی، تو ایک آدمی کھائے لے تو کم سے کم بھلا تو ہی جائے۔ تو کہیں ہاں بات صحیح، لیکن بھوک سب کا لاگ ہے، کو کھائے لے اکیلے؟ تو تینوں پنچایت کے لیے کھیر رکھ دے اور سوئے جاؤ۔ اس کے بعد اٹھو، اپنا خواب بیان کرو، جی کہ خواب سب سے بڑھیا ہوئی وہی کھیر کھائی لے۔ تو ہوئی گئے پنچایت، تینوں لیٹ گئے۔ اب یہودی اور عیسائی کے یہاں نیند آوت تب آوت، اور مسلمان لیٹا۔ ابھی سوچے کہ جتنے جلدی یہودی عیسائی سوئے ہوتے ہیں اپن کام کری، لیکن ان کی نیند آوے نہیں، وہ مسلمان لیٹتے کھنڈ اور ناک بجاوے لاگ، آنکھ بند کے لیے۔ وہ جانو سوئے، دونوں سنیں کہ یار یہ تو سوئے گواہ ہے، جلدی خواب دے کہ اٹھی جلدی کھیر کھائی، تو ہم تم جلدی سوئے جاوے جائے۔ وہ انہوں دونوں سوئے گئے۔ اب جب دونوں سوئے گئے، مسلمان کا بغیر کھائے کہاں نیند آوے؟ جب دونوں سوئے گئے، وہ اٹھا اور کھیر اٹھائے، کھائے پانی پیے، تب آرام سے لیٹا۔ اب جب صبح ہوئے تو دونوں جلدی اٹھ گئے کہ اٹھو جلدی خواب بیان کرو، کھیر کھاوا جائے۔ اور وہ کہے اٹھے کے کام پہلے سے تمام ہے، تو کا اٹھاویں، تو جب اٹھاویں تو وہی کروٹ ہو جائے، باہر سے اٹھاویں تو وہی کروٹ، زبردستی اٹھا کے بیٹھا تو کہ اس کا بات بتاؤ، تو کہ میرے خواب بیان کرو، جی کہ خواب اچھا ہو کھیر کھائے۔ تو یہودی نے کہا، عیسائی نے کہا آج میں نے سب سے بڑھیا خواب دیکھا، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آج رات جیسے سویا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور مجھے جگایا اور لے کے گئے، زمینوں کا سیر کرایا، پہلے آسمان پہ لے گئے، دوسرے پہ لے گئے، تیسرے پہ لے گئے، چوتھے پہ لے گئے، پھر لوٹال کے لائے۔ آج میں نے آسمانوں کا سیر کیا ہے خواب میں، سب سے بڑا خواب میرا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ تو یہودی بولا کہ سنو، اگر تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ چوتھے آسمان پر لے گئے رہے تو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے رہا، ہم کا اٹھائے نو چھٹے آسمان تک لے گئے رہا، 2 منزل ہم تم سے اونچے گئے رہے، لہذا وہ کھیر ہم کہے بھی ہمارا خواب تم سے بڑھیا ہے۔ اور مسلمان چپ۔ تو دونوں کہیں تم کہا دیکھو تم ہو بتاؤ۔ مسلمان کہتا ہے میں کیا بتاؤں، جیسے میں سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا اٹھ، صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کرے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا۔ تو پھر میں نے سحری کیا، روزے کی نیت کر لیا۔ دونوں چونکے، کہیں سحری میں کیا کھایا، کہیں کھیر کے علاوہ اور کچھ رہا ہو کیا کھایا، کہیں کتا کھائے، کہیں کتی مرا ہمیں کرے۔ اب دونوں کہتے یار تم بڑے بے وفا نکلے یار، ہم لوگ ساتھ میں تھے، کم سے کم ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے۔ تو ایک کتا چلائے، بہت چلائے، لیکن تم چوتھے آسمان پر رہے، چھٹے آسمان پر رہے، کتا چلائے۔ صبح ہو جاتی میرا روزے کا ٹائم نکل جاتا، اس لیے میں نے سحری کی۔ مسلمان کھانے میں اے لوگو کھاؤ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو وہ پاک چیز کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ سبحان اللہ، پاک چیز کھاؤ، عمدہ چیز کھاؤ۔ لیکن آج ایک صحابی جن کا نام ہے ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ صحابی تھے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی، اور فجر میں سب سے پہلے مسجد سے نکلتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ کو بڑی جلدی رہتی ہے، سب سے پہلے نکلتے ہیں۔
تو ابو دجانہ کو سرکار نے روکا، پوچھا ابو دجانہ تم سب سے پہلے کیوں نکلتے ہو؟ تو ابو دجانہ کا بیان سنا، کہتے اللہ کے رسول میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے، میرا آنگن اس کا آنگن ایک ہے، بیچ میں صرف پردے کی دیوار ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، اس وقت کھجوروں کا موسم ہے، پکی پکی کھجوریں رات میں میرے آنگن میں گرتی ہیں، صبح نماز فجر میں اس لیے جلدی جاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا کوئی گھر کا بچہ اٹھ کر کے میرے پڑوسی یہودی کی کوئی کھجور کھا نہ لے، اس لیے میں جاتا ہوں کہ اپنے پڑوسی کی کھجوریں اٹھا کے اپنے پڑوس کو دے دوں، پھر میرے بچے بیدار ہوں۔ یہ صحابہ تھے، یہ کھجور بھی اپنے بچوں کے لیے غیر کا کھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کی تکلیف سنی تو گئے یہودی سے کہا، یہودی یہ پیڑ ابو دجانہ کو دے دے اور اس کے بدلے میں ہم تجھے جنت میں بہترین کھجور کی باغ عطا کریں گے۔ تو مسلمان ہوتا تو مچل جاتا، لیکن اکا کا ایمان کی مرگ بعد کچھ ملی کہ نہ ملی، کہنے نہیں سب کچھ نہ ملی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو اس پیڑ کے بدلے میں آپ جنتی باغ اس کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ پیڑ خرید کر میں ابو دجانہ کو دے دوں تو کیا وہ جنتی باغ آپ ہمیں عطا کر دیں گے؟ کیا ایمان تھا صحابہ کا، عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ کہا ابو بکر مبارک ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہودی سے پوچھا بتا اس درخت کی قیمت بول۔ یہودی نے قیمت بتائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس پیڑ کی قیمت اس یہودی کو دے دیا اور ابو دجانہ کو عطا کر دیا۔ یہودی بڑا خوش کہ مسلمان بڑے چوتیا ہوئے تھے، بتاؤ جو ان پیڑ خریدی نہیں رہی تو ہمارے ناگر میں پھل ہم من خریدے اور خرید بھی لیا، بڑے بیوقوف۔ سودا ہو گیا، پیسہ لین دین ہو گئے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب رات کو لوگ لیٹے اور جب صبح ہوئی تو یہودی کیا دیکھتا ہے کہ جس پیڑ کا سودا رسول اللہ نے کروایا تھا وہ پیڑ اپنے جڑوں سمیت اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب وہ یہودی نے رسول اللہ کا معجزہ دیکھا تو سرکار کے پاس گیا، کہا خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پیڑ پر بھی آپ کا اختیار چل رہا ہے، سچ۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہا کرتے تھے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ واہ، سچائی سی ہے۔ بہرحال صحابہ ایک کھجور بھی غیر کا کھانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے تو جنت کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایسے عثمان غنی کو کوفہ کا ایک شخص یہودی کہہ دیا کہ عثمان تو یہودی تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا تو اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آج ہم لوگ ہیں تو کہ فوراً مائک پہ یہاں حکا پانے بند کہی کہ حکا ایسا ذلیل کیا جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کچھ نہیں بولے، چپ کے اس کے گھر گئے، مسلمانوں کے امام تھے، عزت سے بٹھالا۔ امام اعظم خیریت پوچھتے پوچھتے فرماتے بھائی بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ کہا بچیاں کتنی؟ بتایا اتنی عمر کی ہیں، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں ہاں ایک رشتہ بہت اچھا ہے۔ کیا کہنے؟ کہا بتائیے؟ کہا بہت خوبصورت لڑکا ہے، قد اس کا اچھا ہے، پیسے خوب کماتا ہے۔ کہا رے حضرت تو پھر رشتہ کروا دو۔ کہا بڑے اچھے خاندان کا ہے، علم بھی اس کا بہت اچھا ہے اور بہت ہی سنجیدہ ہے وہ۔ ارے حضرت تو پھر میری بچی کی بات کروا دو۔
امام اعظم تعریف ہی کرتے جا رہے ہیں اور وہ کہتا ارے حضرت تو بات کروا دو. آخر میں امام اعظم کہتے ہیں یار سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے. کہا کون سا عیب؟ کہا وہ یہودی ہے. ارے عجیب حد ہو گئی آپ کی، مسلمانوں کے امام ہو کے اور رشتہ لائے تو یہودی کا رشتہ لے کے آئے. کہا مسلمان ہو کے اپنی لڑکی کی شادی کسی یہودی سے کر سکتے ہیں؟ حد ہو گئی. تو امام اعظم کہتے ہیں کیا ہوا؟ جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان یہودی سے کر دی، جب حضور نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان سے کر دیا تو آپ کو کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ اس کی آنکھیں کھل گئی. کہا رسول اللہ نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان سے کیا؟ امام اعظم کہتے ایک نہیں، جب رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم کو بھی عثمان کے نکاح میں رسول اللہ نے دے دیا. جیسے وہ سنا بے تحاشا ایک چیخ نکلی اور رونے لگا. کہا ہے افسوس میں برباد ہو گیا، رسول اللہ کے داماد کو میں نے یہودی سمجھا. اللہ معاف کرے میں نے عثمان کو یہودی کہہ دیا ہے، میرا نصیبہ برباد ہو گیا. توبہ کیا امام اعظم کے سامنے اور رویا. یہ امام اعظم کی سنجیدگی تھی کہ کتنی حکمت سے انہوں نے ایک انسان کی اصلاح فرما دی. یہ حضرت امام اعظم کو جو درجہ ملا صرف رزق حلال کی بدولت ملا. سبحان اللہ. لیکن امام اعظم کو قاضی بنانے کا وقت آیا. آج تو قاضی بننے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اگر کوئی بنائے تو آج بہت سے لوگ قاضی بنے ہیں. وہ فلانے شہر کے قاضی ہیں، وہ فلانے ضلع کے قاضی ہیں، وہ ہندوستان کے قاضی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ قاضی 3 طرح کے ہیں، 2 جہنمی ہیں 1 جنتی. 2 قاضی جہنم میں جائیں گے. نمبر 1 جو بغیر غور و فکر کے فیصلہ دے گا، بغیر تحقیق کے، وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا وہ جس نے بے انصافی کے ساتھ فیصلہ کیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. امام اعظم کو جب قاضی بنایا گیا تو امام اعظم نے انکار کر دیا. انکار کیا تو ان کو جیل بھیجا گیا کہ امام اعظم قاضی کا عہدہ قبول کرو ورنہ تم کو جیل بھیجا جائے گا. امام اعظم جیل جانا گوارا کر لیے، جیل میں بند رہے کافی دنوں تک، لیکن امام اعظم نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا. قاضی بننا سمجھو ایک آگ کے انگارے پہ پیر رکھنا ہے. بہت اچھا کہنے، بہت اہم عہدہ ہے. قاضی بننے کے بعد اگر انصاف کرتا ہے تو حدیث پاک میں المقسطون یوم القیامہ، سبحان اللہ، انصاف کرنے والے، انصاف کی بولی بولنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ علی منابر من نور، نور کے ممبر پہ ہوں گے. جیسے لکڑی کا ممبر بنایا گیا، ایسے نور کا ممبر اللہ انصاف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا. سبحان اللہ. اور ایسا ممبر ہوگا کہ حضور فرماتے وَيَقْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاء، کہ انبیاء اس نور کے ممبر کو دیکھ کر کے رشک کریں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کتنا اونچا مقام بنا دیا ہے. کیا کہتے ہیں. اس لیے لوگوں انصاف کرو، انصاف بہت ضروری ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات آ گئی تو اتنی باتیں ہو گئیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روزی صاف ہوگی تو دل میں خوف خدا پیدا ہو. سبحان اللہ. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سے پہلے لے لیں 2-4 پتہ ڈپلیکیٹ دوا کہ جیب میں نہیں لیں، کہ رمضان میں ہوٹل پر گبر کہیں ہے. اگر کوئی کہے یار رمضان ہے یار، ارے دیکھا نیا تکتی بیماری، دیکھو فلاں دوا رکھی. کس کو دکھا رہے ہیں یار؟ دکھاؤ نا. لکھا ہے کہ یہودی تھا، سفر میں گیا تھا، واپس آیا جو اپنے بستی میں، اور رمضان کا مہینہ تھا. اس کا بچہ کچھ کھاتا ہوا گلی میں جا رہا تھا. یہودی نے دیکھا تو اپنے بچے کو تماچا مارا. کہا بیوقوف، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزے سے ہیں اور تو چل کے کھا رہا ہے گلی میں. کھانا ہے تو گھر میں کھا،
رمضان کا احترام کر، مسلمانوں کے روزے کا احترام کر، واہ گھر میں کھا۔ ایک یہودی نے اپنے بچے کو مارا۔ روایتوں میں آتا ہے جب رات ہوئی تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو نے روزے کے احترام میں اپنے بچے کو تماچا مارا، اب میری رحمت گوارا نہیں کہ تجھے میں آج جہنم کے عذاب میں ڈالوں۔ سبحان اللہ، وہ غیبی آواز ایسی آئی کہ اس یہودی کو ایمان کی دولت مل گئی، بہت خوب، اور صبح ہوئی تو محلے کے مسجد میں نماز کے لیے گئے۔ محلے والے دیکھیں گے ہٹو ہٹو یار تم کہاں آئے گئے؟ تو مسلمانوں کی مسجد ہے، کہا کل تک نہیں آ سکتا تھا لیکن آج الحمدللہ میں بھی تمہارا بھائی ہو گیا۔ کل میں نے اپنے بچے کو روزے کے احترام میں مارا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ،